شہید کربلا حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف تو ظلم و جور اور سنگ دلی اور بے حیائی و محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو اس کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نثاری کے ایسے واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بولے بالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلتی ہے۔ مسلمان بھی جو غیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں، خلافت کا سلسلہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں میں حاصل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نہیں نظر آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع میں کچھ تعطل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس کے وقت کے ساتھ کھلا نہیں تھا۔ بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام اور عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا، اور یہ شہرت دی گئی کہ شام اور عراق، کوفہ اور بصرہ میں یزید کی بیعت پر لوگ متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف کا رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت نہیں ہے، بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ داروں میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق انتظار میں تھے۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو،
بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ اور مدینہ میں دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شام اور عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے اور مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا اے ابن تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے ساتھ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو منتبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختلل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کے بعد بھی ان کی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔
ہم آپ کے ساتھ 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو آپ کے لیے بہتر ہو آپ اس کے استعمال کریں۔ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ دوسرا، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے، نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ یا پھر تیسرا، یا وہ صورت اختیار کریں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام اور عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس بات پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کریں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت خلافتہ پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے ہی والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔
فرمایا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے مطابق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے اور تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم انہیں حاصل نہیں کر پاؤ گے، پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزیں ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی کو دیکھتے ہوئے ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ عمر ابن سعید اشتق کو امیر بنا دیا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عمر کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔ دوستو، سانحہ کربلا کے مکمل احوال کو اگلے پارٹس میں بیان کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مکمل داستان کربلا کو جان سکیں۔